بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں محمد نواز شریف 6 سال بعد صدر تو منتخب ہوئے اور انہوں نے جناب لتاڑا ظہیر الاسلام کو بھی کہا، ان کی باتیں بھی بتا دیں۔ عمران خان تیسری فورس انہوں نے کہا، چیلنج بھی کر دیا عمران خان کو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تسی نہیں سدرسو میں سیاست چھڑ داں گا جناب۔ تو وہ پکا ان کے یعنی کہ بقول میاں محمد نواز شریف کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جناب تیسری فورس تھی، اور جنرل ظہیر الاسلام جڑا سی بڑا ڈاڈا سی، بڑا سیریس وہم کر کے بندہ رہندا سی بھائی، خطرناک لگتا تھا شکلوں میں، اور اس کو بھی کہا کہ انہیں بھائی دیکھ کتنا تگڑا ہوتا، انہیں میاں محمد نواز شریف نے کیا سی بھائی کہ چل بھائی نکلو، ایسی بات کی تھی، اور میاں محمد نواز شریف آکڑ کے انہوں نے کہا نہیں نکلتا میں۔ تو یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے بتایا۔ اچھا دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ثاقب نثار بابر احمد تھے، تو سارے جانتے ہیں بابر احمد بہت تیز تھی، تکھا تھی، چھوٹے قد بابا بہت تیز تھا، چیف جسٹس آف پاکستان تھے جناب موصوف، اور میں ویسے آپس کی بات ہے، میں کچھ نہیں کہتا، لائکنگ ڈس لائکنگ ہر طرح کی ہوتی ہے، لیکن بابے کی مجھے سمجھ کوئی نہیں آ رہی تھی، اور وہ بڑا خطرناک قسم کا بابا تھا، اور وہ اس لیے پی کے ایل آئی میں اس نے اپنے بھائی کو ڈالنے کے چکر میں، ایک ڈاکٹر صاحب سے بڑے باہر سے آئے ہوئے تھے، بہت ڈاکٹر مجھے زبردست تھے، وہاں پہ پی کے ایل آئی پکلی جسے کہتے ہیں، وہ ایک ہاسپٹل تھا لاہور میں، بابر احمد تے دی بینڈ چڑھ گیا سی، اتنے ڈاکٹر سعید صاحب نو میں جناب کڑوا کے تے اپنا پرا وچ واڑتا تھا جناب، اس طرح دا خطرناک بندہ بابر احمد تے۔ بہرحال یہ جو میں چیزیں فیکٹس ہیں، اگر نہیں ہیں تو نہیں، خطرناک لیکن اس طرح کے فیصلے وہ کرتا تھا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جناب ثاقب نثار پر تنقید کی ہے، یہ جو سابق چیف جسٹس تھا، اس کے بارے میں میاں محمد نواز شریف نے جناب کہا کہ ثاقب نثار جو تھا اس نے مجھے بیٹے کی جو تنخواہ تھی اس پہ فارغ کیا تھا، اور کال بھی تھی ثاقب نثار کے حوالے سے، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو ہٹانا ہے، نائل کرنا ہے، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ بابر احمد جناب، بابر احمد نام سے مشہور ہے یہ بندہ جناب، چیف جسٹس رہے پاکستان کا، اور انہوں نے جناب کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ رد عمل چیک کریں، میاں محمد نواز شریف کی تقریر پہ ثاقب نثار کا رد عمل آیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے بیان میں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اپنے خیالات کے اظہار میں آزاد ہیں، جو سچ ہے وہ سب جانتے ہیں، بس یہ ایک لائن اس نے بولی ہے، یہ کہا سچ تو یہی تھا کہ وہ نکالا تو اسی کھاتے میں تھا نا بابا جی۔ تو بابا جی جناب آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ اس کا جواب اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، یہ میاں نواز شریف کے جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے شکوہ کیا نا جو تقریر میں جناب صدر بننے تو بعد، مسلم لیگ نون کے صدر بننے تو بعد، تو ثاقب نثار صاحب نے کہا جی نواز شریف نے جو کہا میں اس پہ کوئی جواب نہیں دوں گا، ہوں کہ دینا سارا تو انہوں نے حکومت ہونا بولے بابر احمد نے کی جواب دینا جناب، فی الحال ریٹائر ہوا ہے، جو اگر چیف جسٹس ہوتے ہیں تباہی کر دینی جناب، وہ اب بابر احمد بالکل ریٹائر ہے، گھر بیٹھا ہے، یعنی کہ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں نا بندے جب، تو وہ انہوں نے کیا جواب، انہیں کمنٹ نہیں کروں گا، بس جناب میں کام کرنا سے میں کر گیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ انہوں نے کہا میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ کہا ہے نواز شریف صاحب نے، جو جنرل کونسل مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا جناب اجلاس تھا، اور اس میں انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ نواز شریف نے خطاب میں کہا تھا کہ ثاقب نثار نے تو مجھے زندگی بھر کے لیے پارٹی صدارت سے ہٹا دیا تھا، لیکن کارکنوں میں دوبارہ لے کے آ گئے، اس واسطے خوشیاں مناؤ۔ اچھا انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نائل کیا گیا تھا، اور میں نے اچھا تنخواہ بھی نہ لے بیٹے کو، بھائی تنخواہ لے لیں گے تو پھر نہیں ہونا سی، پھر بیٹے کو تنخواہ نہیں لی تھی، نکال دیا گیا تھا میاں نواز شریف کو۔ اچھا بال میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، کوئی تمہارے بیٹے سے تنخواہ مانگی تو نہیں تھی نا، یہ میاں نواز شریف جناب دیکھو گرج کے کیا ہے، انہوں نے کہا تیرے پتر کو تنخواہ نہیں مانگی سی نا، کوئی تمہارے بیٹے سے تنخواہ مانگی تو نہیں تھی نا، یہ میاں نواز شریف نے چھوٹے بابے نو بابر احمد تھے سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کو یہ جواب دیا، اور نواز شریف نے نون لیگ کے مسلم لیگ نون کے جنرل کونسل کے اجلاس میں بلا مقابلہ جناب پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے۔ اچھا ایک اور بہت بڑی خبر میری نظر سے گزر رہی سی عدلیہ کے حوالے نال ہی، اس میں میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے کہا عدلیہ میں کچھ کالی بیڑے موجود ہیں، عمران نیازی کے کیس ختم کرنے کے لیے مشورے دے رہے ہیں۔ بس اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جڑا 190 ملین پاؤنڈ دے وہ حالانکہ گو کہ حکومت کے خزانے میں وہ چلے گئے ہیں، لیکن لوگ کہیں گے جناب
کچھ لوگوں نے ججوں پیسے لگے ہوئے سن پہلوں دے وہ میں نے اس چیز کی سخت نفی کی ہے. میں نے کہا نہیں یار ایسی باتیں نہیں کرنی بھائی, کیونکہ پیسے جب پروف ہی کوئی نہیں تو کیوں ہمیں یہ گلاں کرنی ہیں. لیکن بہرحال کالی بیڑوں کے بارے میں میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. یہ وہ شخص ہے جو پاک فوج کو بدنام کر رہا ہے. مسلم لیگ نون کے جنرل کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ عدلیہ سے کہتا ہوں کہ مہربانی کریں, اگر پاکستان میں ترقی اور خوشحالی واپس آئی تو پھر نہ کوئی جج ہوگا اور نہ کوئی سیاستدان اور پھر نہ کوئی اور ہوگا. اگر پاکستان میں ترقی اور خوشحالی واپس نہ آئی تو ٹھیک ہے نا, تسی مہربانی کرو. جو ایک ہے انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں موجود ججوں کی اکثریت ایسی ہے جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتی ہے. ماشاءاللہ اچھی بات ہے پاجی, مگر چند کالی بیڑے ہیں عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. آج ہی مشورے ہو رہے ہیں کہ کیسے عمران خان کے سارے کیس ختم کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ نواز شریف نے پاکستان خزانے کے بجائے کسی اور کے خزانے میں نہیں ڈالے. اس کے علاوہ ججوں کو یہ بھی سمجھانا ہوگا کہ توشہ خانہ سے چوری مسلم لیگ نون نے نہیں کی بلکہ عمران خان نے کی تھی. شہباز شریف نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے جناب کہا کہ عوام آپ کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. گلاں ساری ویسے ٹھیک کی تھی ہیں. عمران خان نے ویسے بیڑا غرق کرتا تھی پاجی, بے شک یوتھی میں نہیں کہتا ہوں لوگوں کوئی پٹواری کہتا یوتھی یہ الفاظ بھی. اور دیکھو یہ کوئی کام کیتا ہے عمران خان صاحب نے پورے اپنے اقتدار میں دور حکومت میں کھ بھی نہیں کیتا, لڑائی کرائی ہے ساری لڑائی میں. دسو کوئی کام کیتا ہوگا لوگ نے کہ صحت کارڈ تو پہلے تو چلتا آ رہا ہے پاجی. مہربانی کوئی میں بڑا کام نہیں کیتا سوائے لڑایا ہے بر لے ہے. پھر بعد پھر میں تو کہنا جو مرضی آ جائے بھائی عمران خان دوبارہ آ جائے دوبارہ لڑوائے بس ٹھیک لڑو. اچھا میں پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پاک فوج کے خلاف زہر اگلا ہے. نواز شریف کے بھائی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ قوم کبھی اس بات کو معاف نہیں کرے گی. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی صدارت میرے پاس ایک امانت تھی جو میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب نے واپس کر دی تھی, سپرد کر دی. اور انہوں نے کہا نواز شریف خدمات کو پوری دنیا میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی مگر ان لوگوں کے منہ کالے ہوئے اور نواز شریف دوبارہ سرخرو ہوئے. یعنی کہ نواز شریف دوبارہ صدر بن گئے. 6 سال بعد صدر بھی نہیں بن سکتے سن. ثاقب نثار بابا رحمت نے جناب ایسی خطرناک قسم کے فیصلے دیے تھے. اور شہباز شریف مزید کہا جناب کہ نواز شریف کو پاناما سے اقامہ میں سزا دی گئی جس کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز نہیں تھا. ہم دوبارہ ہی پاکستان بنائیں گے, دوبارہ پاکستان وہی پرانا بنائیں گے جو نواز شریف نے 1917 میں چھوڑا تھا. 2017 میں نواز شریف صاحب نے جو چھوڑا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی پاکستان پرانا پاکستانی بنانا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت مجھے اور ساتھیوں کو ہر قیمت پر مطلوب ہے. اور 2018 میں مسلم لیگ نون کا انہوں نے کہا جی مینڈیٹ چوری کیا گیا. آج ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اس وقت انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی. اچھا بہرحال پی ٹی آئی والے جناب اب کہتے ہیں کہ 2024 میں دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ نون لیگ کے جناب جو سابق صدر نون لیگ اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے کیا کہ 2018 سے دھاندلی ہوئی تھی اور دھاندلی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نہیں بنی تھی اور میاں محمد نواز شریف کو یعنی کہ اس حد تک ظلم کا نشانہ بنایا گیا. یعنی کہ ان کے اوپر مقدمات بن گئے بعد میں عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں. اور جناب بس یہ ساری باتیں تھیں جو میاں شہباز شریف نے کی. اچھا جب نون لیگ نے رانا ثناء اللہ کو چیف الیکشن کمشنر بنایا تو نواز شریف نے کیا کہا؟ ویری انٹرسٹنگ, یہ بات آپ کو بتانی ہے. اس الیکشن کے چیف الیکشن کمشنر وزیر اعظم کے سیاسی مشیر جناب رانا ثناء اللہ ہیں, جبکہ جناب رانا ثناء اللہ تھے. اور 5 ممبران ابھی نے بھی انتخابی عمل کا حصہ ہوں گے. اچھا تھے جو 5 ممبران یعنی انتخابی عمل کا حصہ تھے. اور پارٹی صدر کی نشستوں کے لیے 11 امیدواروں نے کاغذ نامزدگی حاصل کیے ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہے لمبی چوڑی ڈیٹیل. اور رانا ثناء اللہ کے بارے میں کیا کہ الیکشن کمشنر کیسا ہو رانا ثناء اللہ جیسا ہو, یہ نعرہ تھا. رانا ثناء اللہ کی اس بات پر حال کہکوں سے گونج اٹھا. نواز شریف نے رانا ثناء اللہ سے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایسے الیکشن کمیشن کی تلاش دی جو صاف اور شفاف الیکشن منعقد کروائے. پھر نواز شریف نے مسکراتے ہوئے مزید کہا الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر ہو تو رانا ثناء اللہ جیسا ہو. واہ
رانا ثناء صاحب جناب بہت نعرے لگے، رانا ثناء صاحب خوش ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو دی بتا۔ اور نواز شریف صاحب نے بہرحال تقریر بعد میں کی، تو اس میں انہوں نے یہ بھی ایک بات کی تھی، 9 مئی والے ہم نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، یعنی کہ دھماکے کیتے سن، اسی کو 9 مئی والا واقعہ نہیں کیتا سی۔ بہرحال یہ بات تھی دو بڑی اہم عدالت کے حوالے سے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جناب عدالت کے حوالے سے کہہ دیا جناب اس میں کالی بیڑے ہیں، اور دوسرا میاں محمد نواز شریف صاحب نے ثاقب نثار بابے نو لتاڑیا سی، اور ثاقب نثار بابا جو جناب ان کی طرف سے بھی جواب آ گیا کہ بس سب کو پتہ جو ہوا تھا، اور انہوں نے کہا جی میں نواز شریف صاحب کے اس بیان پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری طرف آج اسد کیسر صاحب نے کچھ کیا ہے۔ اسد کیسر جناب انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک شروع کرنے کا انہوں نے اعلان دیتا کر، اور انہوں نے کہا کہ وہ وفاق فوری طور پر بجلی لوڈ شیڈنگ کا ختم کرے، اگر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ کیا تو پھر ہم سے گلہ نہ کریں، یہ بھی بدماشی۔ اور پھر اسد کیسر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو عوام نے مینڈیٹ دیا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ جناب تحریک بہرحال شروع نہیں ہو رہی، اور لیکن بہرحال جو تحریک ہے وہ لگتا ہے کہ ہون بہرحال شروع ہونے لگی جناب، اور پتہ نہیں کیویں دی شروع ہوئے گی اے مینوں کوئی نہیں پتا۔ اور اس کے علاوہ جو جناب وہ تھے عارف علوی ڈینٹسٹ پرا صدر پاکستان رہا، اور صدر پاکستان جناب انہوں نے کی کیا، انہوں نے کیا کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں، افراد کے خلاف ہیں۔ ہاں افراد کے خلاف ہیں، پھر افراد کے خلاف ہیں تو پھر آپ نے بڑا کچھ کیا ہوا جناب، آپ نے تو اداروں کے اندر توڑ پھوڑ کروائی تھی، اور عمران خان صاحب کو کال کر کے کہا کہ سارے لوگ اندر بڑھ گئے نے پی ٹی وی چے، اور عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کو ہر حالت میں ریزائن دینا چاہیے، اور آپ نے خوشخبریاں سنائی تھی عمران خان صاحب کو، کال سنی سی عارف علوی صاحب۔ عارف علوی صاحب نے جناب کیا ہے، ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں، افراد کے خلاف ہیں۔ اچھا جی، اور افسوس ہوا کہ ہمارا کیمپ اکھاڑ دیا گیا، وہ جو صاحب انہوں نے یعنی اکھاڑ دیا تھا۔ ان 12ویں کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں مقبول کر رہے ہیں۔ بڑی گلاں کرنے لگے جناب۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا نشان بھی بلہ چھینا گیا، سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، عدلیہ میڈیا اور ریاست بند گلی میں ہو تو کوئی بھی نقصان کر سکتا ہے۔ اچھا جی، بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 1971 میں یحییٰ خان کی وجہ سے نقصان ہوا، بھٹو نے حمود الرحمان کمیشن کو شائع رپورٹ جو تھی شائع ہونے نہیں دیا تاکہ پردہ رہے، ہم نے حمود الرحمان کمیشن سے کچھ سیکھا نہ کارگل سے۔ بھائی جان تسی رہن دے نہیں گلنا، تہاڈا یہ کام کوئی نہیں ہے، تہاڈا کی کام ہے تسی لڑائی کرنی، تسی کی فورس جے، تسی اندر لوگوں دی عوام دے دل جیتو اور یہ کام کرو، تسی پرانی گلاں مدے اکھاڑ کے، اچھا اس کا آپ کو خود ہی نقصان ہونا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بھئی آپ لوگ کیا اس حد تک شدید جائیں گے نا، شدید، تو میرا نہیں خیال باجی، یہ دیکھو میں اپنی ذاتی رائے ہے یہ میرا نہیں خیال کہ اگر یہ اتنا شدت سے ایسے ہی اداروں پہ اور فوج یعنی کہ پاک فوج پہ اسی طرح کی باتیں کریں گے تو جناب کوئی نہ فائدہ کوئی نہیں ہونا، الٹا ان کو ضرور میں آپ کو یہ بتاؤں نقصان ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو اس کا ہونا ہے نقصان۔ اچھا دوسری طرف آ جائیں کہ یسر رضا گیلانی صاحب نے جناب نواز شریف نے مبارکباد دیتی کہ صدر بنے ہیں، اور وہ نائل ہو گئے تھے، صدر بھی نہیں بن سکتے تھے، بالکل فارغ ہو گئے تھے، تو 6 سال بعد دوبارہ وہ صدر بن گئے۔ بار میں ہمیں کہہ رہے ہیں، میں ہوں نہیں یہ کہنا کیونکہ میں 10 اور میرے خیال میں بھی لاگ پھر بھی لمبا ہو گیا، تو اس لیے فوری طور پہ میرے خیال میں مجھے آپ دے دیں اجازت، اگلے بھی لاگ تک انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ۔ اللہ حافظ۔